بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب کی ہے اور آج کا ایک مختصر سا عمل جو کہ آیت اللہ بہجت کا ہے۔ قرآن کے اندر انبیاء کو بھیجنے والی جو آیات ہیں کہ نبی کو کیوں بھیجا، نبی کو کیوں بھیجا، انسان کو کیا ضرورت ہے۔ آج دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، اپنے حساب سے بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ مذہب کی ضرورت نہیں، دین کی ضرورت نہیں، اور انسان خود سوچے، انسان خود ترقی یافتہ ہو گیا ہے، انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، انسان جو دل چاہے کرے، انسان آزاد ہے، یہ ہے وہ، یا آپ دنیا جان آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹیز کی یہی تعلیم ہے، ویسٹ کے میڈیا یہی تعلیم دے رہا ہے، فلمیں، ڈرامے، سیزنز، اینیمیشن، سب یہی تعلیم دے رہی ہیں کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کیوں بھیجا یہ نبی تمہارے درمیان، کیوں بھیجے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں حکمت کی تعلیم دے، تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ دنیا کا کون سا نظام ہے جو انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے؟ کون تزکیہ کرتا ہے سوائے اس نظام کے؟ دنیا جتنا علم لے لے، سب علم ایسی ہے، کھوکھلا ہے، سارے علم انبیاء کے شیلٹر کے نیچے ہیں، سارے علم۔ اسی لیے رسول خدا نے واضح کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ نہیں کہا کہ کون سا، یہ نہیں کہا کہ مذہبی علم ہے یہ والا، نہ، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کو، یہ کون سا علم ہے؟ دنیا جس علم کی بات کر رہی ہے، یہ علم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، روایات بیان فرماتی ہے کہ جب آخری وقت کے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، جب امام تشریف لائیں گے تو انسان کی عقلیں رشد کریں گی، اور ابھی انسان نے جتنی ترقی کی ہے، جتنی بھی، اور آگے بھی کر رہا ہے، جتنی بھی ترقی کرے گا، یہ صرف 2 حروف ہیں، یعنی 2 ورڈز ہیں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو انسانیت 25 حروف پہ ترقی کرے گی۔ ابھی کتنی ترقی کر چکا ہے انسان، کہاں کہاں گھوم رہا ہے، پتہ نہیں فضاؤں میں، ہواؤں میں، ڈیٹا کہاں سے کہاں جا رہا ہے، آپ دیکھیں نا کتنی انسان ترقی کر چکا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور جب امام آئیں گے تو کہاں ترقی ہوگی؟ اصل علم یہ ہے، ان سے علم لینا ہے، اور دنیا انہی سے دور کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ یہی وہ علم ہے، اصل علم ہے ہی نہیں کے پاس، اور اگر اس در سے دور ہو گئے تو پھر بھٹکتے رہیں، سرگرداں رہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ علم یہی ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ تو اس دل کو اس قابل کرے کہ یہ نور اترے، اس کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، خوب اطاعت جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ واجبات پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، حرام کو ترک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ان کے پاس جاتے تھے لوگ اور وصیت مانگتے تھے، اور کوئی نصیحت یا کوئی عمل دیں، کوئی چیز دیں کہ ہم اس قابل ہوں، تو یہی کہتے تھے واجبات پہ عمل کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ سامنے والا کہتا تھا یہ بھی کوئی عمل ہے؟ واجب پہ عمل کرنا، کوئی وظیفہ دیں، کوئی چلہ دیں، نہیں، واجبات پہ عمل کرو۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، واجب پہ عمل کرنا سخت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے، حرام اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا آج کل۔ فون آیا، کہاں ہو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ میں باہر ہوں۔ کتنا آدمی بولتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ سمجھے، نہیں، رستے میں ہو، کتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں؟ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، اور اچھا جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں زبان سے، آپ چیٹ کر رہے ہیں جھوٹ، سچ بتائیں، سچ کوئی بتاتا ہی نہیں، یعنی اتنا نارمل ہو گیا ہے جھوٹ
اور گھر کے اندر اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گناہ کبیرہ کتنا نارمل ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو نکلتی ہے، تعفن کی بدبو آتی ہے جو ملائکہ کو اذیت کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی زبان سے ہی سچا نہ ہو اور مانتا کس کو ہے؟ اس کو جو اپنی نبوت سے پہلے صدیق اور امین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم سچائی کو فیس نہیں کر سکتے۔ سچ کیسے بولے؟ ماں باپ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کہاں تھے، کب تھے، کیا تھے۔ عزیزان محترم، اوپر سے جب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اور انسان کو جھوٹا بنا دیتا ہے کہ انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے، 4 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو جھوٹا کر کے دکھاتا ہے، دیکھیں میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ایسی ہے، اور کیا ہے، مطلب جھوٹ ہے۔ یہی دیکھ کر لوگ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو کوئی اور تھا، یہاں کوئی اور ہے۔ جھوٹ ہے عزیزان محترم، یعنی دنیا نے ویسی جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا، ہم اور گرم جھوٹے ہو گئے۔ یعنی جھوٹ اپنی شکل بدل رہا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے۔ اس جھوٹ کے ساتھ یہ تو ایک چیز ہے نا، جو ابھی تو بہت کچھ ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ دیکھو میں مطلب مجھے بھی بولتے ہوئے وہ لگ رہا ہے نارمل سی بات ہے، مگر نارمل ہے یہ، نارمل نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ برائی کی وہ چابی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ کئی جھوٹ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو، ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، بچوں کو تربیت کیا دیں ہم لوگ؟ فون آیا، بچے کے سامنے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اس سے امید رکھیں گے ہم کہ سچ بولے گا کل؟ پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کہاں تھے بیٹا، اس نے بھی گھما دیا آپ کو۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اب آپ اس کو بولیں بیٹا سچ سچ بتاؤ، وہ دل میں بولے گا ابا آپ خود تو سچ سیکھنے بولنا، میں کہاں سے بتاؤں آپ کو۔ جب کسی کا فون آیا جاننے والے کا، اماں نے بولو بیٹا نہیں سو رہی ہیں، اب وہ بیچارہ کیا بولے، آپ اس کو تربیت یہی دے رہے، کاٹ دو، یہ کر دو۔ یعنی یہ جو آج سسٹم جیسا ہو گیا ہے اس نے ہمیں بہت نارمل کر لیا جانے محترم۔ انسان جب ایک چیز غلط کہے گا اور خدا نہ خواستہ یہی جھوٹ آپ کے معاملات میں آ جائے، آپ کے بزنس کی لین دین میں آ جائے، آپ کے ناپنے تولنے میں آ جائے، آپ کی تعلیمات میں آ جائے، آپ کے کام میں آ جائے، تو وہ سارا کام حرام ہو گیا۔ 1 روپیہ بھی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے آیا تو مال کو آلودہ کر دیا، اب اس کی وجہ سے جو آپ نے چیز خریدی اور کھائی وہ لقمہ حرام ہو گیا۔ اب جب وہ لقمہ آپ کے وجود میں گیا تو پھر کس طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کریں گے؟ انسان آلودہ نہیں، وہ تو بڑی آسان سی بات ہے مولانا، یہ کیا؟ ایک شخص آیا آقا بہجت کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کسی اور کام کا، انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ اب انہوں نے بولا استغفار بھی کوئی مطلب ایک وہ بات ہوئی، ہمارے پاس ہوتے ہیں نا مولانا کو پڑھنے کو دیں، اب ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جو کتابیں اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں وہی دیں گے نا، اب گھر سے تو نہیں لائیں گے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی جنتری ونتری ہوتی نہیں جو ہم اس میں سے نکال کے آپ کو دیں، بھائی تو مفاتیح الجناح سے ہی دیں گے ہم، تو اور کہاں سے دیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اب انہوں نے بولا یہ کوئی نارمل سی بات ہے۔ اور ابھی رات کو خواب سویا شخص، خواب میں دیکھا کہ بڑی بلندی سے نیچے گر رہا ہے، اچانک سے بالکل جب زمین کے قریب آنے لگا نا تو اس سے خیال آیا کہ استغفار پڑھے، اس نے استغفار پڑھے، رک گیا، آرام سے نیچے آ گیا، اس کو پسینے چھوٹے، اس نے بولا کہ یہ تو کوئی چیز ہے استغفار۔ جب دوسرے دن ایک مجلس میں گیا تو آقا بہجت بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سب کچھ ہمارے آس پاس ہے، ہمیں سب پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، ویسے بھی آج کل کے حالات ہیں، کچھ نہیں، مولا متقیان سے بھی ہے، باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں فجر میں استغفار کرو، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو۔ استغفار انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے، استغفار رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، استغفار بے اولاد کو اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب نے انتہائی معتبر اور صبر و تحمل کے انداز میں بیان کیا ہے۔ عموماً مولانا صاحب اسی انداز میں بیان کرتے ہیں اور ان کا انداز گفتگو ہر ایک کو بھاتا ہے۔ مجھے ان کا انداز گفتگو پرسنلی طور پہ بہت پسند ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ مختصر سا عمل اور یہ مولانا صاحب کی بیان ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ ناظرین محترم، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔